بالکل ایسی ہے صفدر صاحب. یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کیجیے گا. یہ جو بچہ ہے اس کی عمر 16 سال 15 سال کے قریب بتاتے ہیں والدین. گھر والے لینے آتے ہیں ساتھ، وہ بچہ جس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے یہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد فون کا آپ نے جیسے بتایا کہ بالکل اس کے پاس فون تھا، والدین بار بار فون کال کر رہے تھے، ان کا نمبر بزی اس کا کیا جا رہا تھا. پھر ان کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ میو ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایمرجنسی وارڈ میں، اور بالکل وہ ڈیڈ ہو چکا ہوا تھا. اتنا تشدد اس پہ کیا جاتا ہے. پولیس اب یہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون کون تھا جس نے مارا. وہ کہتے ہیں کہ اور یہ بھی بتائیں کہ کس طرح سے مارا. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ان سوالوں کا جواب کیسے دے سکتے ہیں. یہ تو بہت بڑی اسٹوپیڈیٹی ہے. معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پولیس سارا کچھ یہ فورینسیکلی کر سکتی ہے. اب اس کمرے میں اگر 2 لوگ ہیں، میں اور آپ، یہاں کوئی چوری ہوتی ہے، ہم دونوں میں سے علاوہ کوئی تیسرا بندے نہیں تو کون کرے گا؟ جو 2 بندے لے کے گئے ہیں ان کے فون کا ڈیٹا لیں، ان کے فون کی ٹریل نکالیں، اس کا کال ڈیٹا نکالیں، میسیجز کی ڈیٹیل نکالیں، اس کو جیو فینسی کریں، وہ جہاں جہاں گیا جیسے میں نے بتایا وہ سارا نکالیں، وہ سارا ایویڈنس ساتھ لگا کے بتائیں کہ جی یہ 2 بندے لے کے گئے ہیں، انہیں دونوں بندے نے مارا ہے، اور وہ اسی وقت جو ہے نا اس کو سزا ہوگی. اس میں ایک پولیس کو جو موقف دیا ہے ملزمان نے، اریسٹ بھی کیا لیکن ابھی گرفتاری نہیں ڈالی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ضرور لے کے گئے تھے کہ سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، لیکن یہ بائک پہ جاتے ہوئے اس نے کہیں جمپ لگا دی. اب اس کو ہیڈ انجری ہوئی، اس کے جسم پہ پیچھے کمر پہ نشان ہے. اس قدر تشدد تھا اس پہ، یعنی اتنی چوٹیں تھیں کہ وہ بچ نہیں سکا، زندگی اس کی ختم ہو گئی. تو ملزمان کا یہ موقف پولیس کس طرح پولیس کو لینا چاہیے کہ وہ مانتے ہیں کہ ہم اس کو لے کر گئے، جو 365 بھی لگائی ہے انہوں نے، اور جو والدہ نا انتہائی غریب ہیں. بچہ چھوٹا موٹا باپ کے ساتھ کوئی محنت مزدوری کر کے کوئی سسٹم بھی چلاتا تھا، ساتھ پڑھتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انصاف کیسے ملے گا؟ ہمارے پاس تو ملزمان کی طرح نہ تعلقات ہیں نہ پیسہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ کوئی ان کے لیے ایڈوائز کہ کیا کو کرنا ہوگا؟ میری ان کے لیے ایڈوائس ہے کہ آپ صرف اپنے آئی او پہ نہ رہیں. وہ آئی او نے ایسے کچھ نہیں کرنا. آپ سی سی پی او یا ایس پی یا ایس ایس پی کسی سینئر افسر کے پاس پیش ہوں، ان کو سارا مدعا سنائیں اور انہیں کہیں کہ جی ہمیں انصاف دلایا جائے. اگر آپ صرف اسی اے ایس آئی یا انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر پہ رہیں گے، بدقسمتی سے اس کا انٹرسٹ، میں اب اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، جو آپ کے سامنے ہے وہ آپ کے بچے کا جو مرڈر ہے اس کو ضائع کر دیں گے. جو یہ بات ہے ملزمان کی کہ ہم لے کے گئے ہیں تو اس نے موٹر سائیکل سے جمپ لگا دیا، اس کی یہ قابل یقین ہے اس سے بڑا مضحکہ خیز بیان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب موٹر سائیکل پہ لے جا رہے ہیں، جن کے ساتھ گھر سے وہ ان کے ساتھ آ گیا تو اس نے راستے میں کیوں جمپ لگانا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس نے اگر اس نے جمپ لگایا اس کو فورس کیا گیا جمپ لگانے کے لیے، اگر ایسا ہے. لیکن گرنے کے نشانات اور ٹارچر کے نشان دو بالکل ڈیفرنٹ ہے، یہ آپس میں مکس اپ ہو ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر کی جو رپورٹ ہے، جو آٹوپسی رپورٹ ہے، اس میں ایک ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے. تشدد کہاں کیا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ کہاں ہوئے، ساری چیزیں بالکل. میں ایک وکیل ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. میرے سامنے آ کے باڈی لے میں آپ کو ایک ایک چیز گن کے بتا دوں گا کہ یہ پوسٹ مارٹم ہے، یہ اینٹی مارٹم ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ جو ہے نا ٹارچر ہے، ہر چیز میں آپ کو بتا دوں گا. تو ڈاکٹر تو ایکسپرٹ آدمی ہے، اور جو اس نے لکھا ہے اس کے مطابق ان کو 2 بندے ہیں، انہوں نے کیسے تشدد کیا ہے اس کے بیان نہیں لیتے. تو جو آپ ویسے جس سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں کرتے ہیں. خدا کے لیے قیامت کے دن اس بندے کے گریبان ہوگا، آپ لوگوں کے ہاتھ ہوں گے، اور وہاں پہ ایک خوف خدا کر لیں. اس جیسے اس کو انصاف دینے کے لیے میں آئی او صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا روایتی طریقہ کار جو ہے اس کو چھوڑ کے تو اللہ کے لیے اس کو انصاف دیں، اور وہ انویسٹیگیشن فورینزک ایویڈنس کو کلیکٹ کر کے کریں، اور جو صحیح ایویڈنس ہے وہ کریں. صرف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پہ نہ جائیں پلیز، اور ان کو انصاف دیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پیرزادہ صاحب، آخری سوال. آپ اکثر تھوڑی سی بات ضرور کرتے ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے. جتنے بھی کیسز، چاہے وہ ہینیس کرائم ہو، چھوٹا کرائم ہو، لوگ انویسٹیگیشن کے حوالے سے، انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے سے شدید بحران اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فرانزک کروا لیں، یہ کر لیں، بہت سارے آئیڈیاز آپ دیتے ہیں. کیا کبھی یہ پڑھایا آپ نے؟ کبھی ان کو بتایا؟ ان کے سینئرز کو آپ لیکچر بھی دیتے رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں، تو کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا؟ ویل دیکھیں، ولنگنیس ٹو ورک ہمارے یہاں نہیں. یہ میں نے 7 ایئرس تک پی ٹی ایس چونگ میں فورینزک ایویڈنس پڑھایا ہے. میں نے 1 سال سے اعلیٰ پڑھایا. میں نے 2 بیچ جو ہے نا 43 اینڈ 44 کامن جو ہے نا نیشنل پولیس اکیڈمی میں پڑھایا ہے.
اب اے ایس پیز کا جو جذبہ ہے وہ بہت اچھا جذبہ ہے. جب وہ اے ایس پی ہوتا ہے 5 to 7 ایئرز میں اس نے ایس پی ہونا ہے, وہاں تک وہ ٹھیک ہے. جب وہ اس کی تھوڑی سی پروموشن ہو جاتی ہے نا, وہ کہتا ہے میں اکیلا کیا کروں گا, اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے, وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. اگر ایس پی اور اے ایس پی دونوں یہ کنفرم کر دیں کہ آپ لوگوں نے یہ لیٹسٹ فورینزک ایویڈنس جو ہے نا, فورینزک اس طرح اکٹھا کرنا جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتا ہے. ہم ہر بات میں امریکہ کینیڈا کی مثالیں دیتے ہیں, ہم اس میں کیوں نہیں آتے کہ اگر وہ فورینزک ایویڈنس کلیکٹ کرے گا نا, تو اس کے بعد اس کی ڈسکریشن ختم ہو جائے گی آئی او کو. آئی او اس کو کہانیاں سناتا ہے, اے ایس پی اس پہ یقین کر لیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. حالانکہ اے ایس پی یا ایس پی کو اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے, اس کو خود انٹرسٹ لینا چاہیے, موقع خود دیکھنا چاہیے. موقع دیکھنے کے بعد خود ان چیزوں کو اپنے آپ اس کو انالائز کرنا چاہیے, اور اس کو جو ہے نا انسیکھیت دینی چاہیے کہ اس میں یہ فورینزک ایویڈنس کلیکٹ ہوتا ہے, یہ کلیکٹ کرے اور اس کے بعد اس کو تفتیش کو کمپلیٹ کریں. ہمارے یہاں کرپشن کی سب سے مین وجہ ہی یہی ہے کہ ہم فورینزک ایویڈنس کی طرف نہیں جا رہے. مثال کے طور پہ اگر جس طرح میں آپ کو ایویڈنس بتا رہا ہوں وہ ایویڈنس کلیکٹ کر لیا جائے, تو اب یہ جو آئی او ہے یہ ان کو یہ نہیں سوال کر سکے کس نے مارا, کیوں مارا, کیسے مارا. اس کو سارا کچھ وہاں سے مل جائے گا کہ جب لے کے یہ 2 بندے گئے ہیں تو انہوں نے نہیں مارا, اس کے علاوہ اور کس نے مارا ہے. اور وہ خود بھی مانیں گے, ان سے سوال ہو جب کرے گا تو وہ مان جائے گے کہ آپ اس کو کیوں لے کے آئے, کہاں لے کے گئے, کتنی دیر ٹارچر کیا, اس کو کس چیز سے مارا, ہر چیز وہ خود بتائیں گے. یہ پیرنٹس کو جو پوچھ رہا ہے نا, اس کی بدنیتی ہے. بدنیتی یہ ہے کہ وہ کیونکہ پاس نہیں ہے, اس کو پتہ ہے, تو وہ کہے گا کہ آپ نے کچھ بتایا نہیں ہے تو میں نے اس پہ گول مول سا لکھ دیا ہے اس کی, جس سے بلیں ریجیکٹ ہو جائیں گی. اور یہ انتہائی سریحن بددیانتی ہوگی اس کی. ٹھیک ہے صدر صاحب, حتمی طور پہ آخری سوال سر, کیا جو عدالتوں میں ملزمان کو سزا نہیں مل پاتی ہے, ریلیف مل جاتا ہے, ریلیف بھی نہیں کہا جا سکتا, مطلب ظاہر تفتیش میں کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے, تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ ذمہ داری اس پہ ہوتی ہے پولیس پہ. اس سے پہلے مدعی پہ بھی کہہ لیں کہ مدعی میں نے اگر ایک بندے نے جرم کیا نا تو بھی کہتا ہے پوری فیملی کا نام لکھ دیں, وہاں سے لیگلٹی سٹارٹ ہوتی ہے. میری تمام لٹیگنٹ سے, تمام پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ایک بندے نے جرم کیا تو 1 کا نام دیں, 2 کا نہ دیں. اگر 2 نے کیا تو 2 کا دیں, 3 کا نہ دیں. اسی طرح جتنا نیٹ آپ پھیلاتے جائیں گے اتنا آپ کا کیس ویک ہوتا جائے گا. اور جب تک آپ ان کو اس پیرائے میں نہیں رکھتے جو ایکچول ہے, جو نیچرل ہے, تو اس وقت تک آپ اس کو کبھی ٹھیک نہیں کر سکیں گے. دوسرا جو تفتیش کا میں ٹائم کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو آپ اڈاپٹ نہیں کرتے, فورینزک ایویڈنس کو اڈاپٹ نہیں کرتے, جب تک یہ پرانا طریقہ کار جو پکڑ کو تو اس کو لتر مارنے شروع کر دیں, اس کو الٹا لٹکا دیں, اس کو رستے پہ باندھ دیں, اس کو تشدد کر دیں, یہ طریقہ کار غلط ہے. اسی کی وجہ سے ملزمان چھوٹتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے وہ معاشرے کے مفید شہری نہیں بنتے. جب وہ جیل سے آتے ہیں تو وہ انتقام پوری معاشرے سے لیتے ہیں, پوری سوسائٹی سے لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے کئی پولیس والے بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد قتل ہوتے ہیں, پولیس والوں کے بچے مار دیتے ہیں وہ کہ اس کے باپ نے ہمارے پہ تشدد کیا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ رویے نہ اپنائیں, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. ہمارے ہاں جتنی لا انفورسنگ ایجنسی ہیں وہ سب سے زیادہ قانون اپنے ہاتھ میں وہ لیتی ہیں. دے آلویز اسٹیپڈ بیانڈ دیئر لیگل جورسڈکشن. وہ نہ کریں. جب وہ وہاں پہ جائیں گے ایک وقت آئے گا آپ کو بھگتنا پڑے گا.